ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جس چیپٹر کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے ایموشنز، اور آج ہمیں ایموشنز کی کریکٹرسٹکس یعنی ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ نمبر 1، physiological changes. When we are under spell of emotions, many physiological changes occur in us. For example, change in heartbeat, change in pulse rate, change in blood pressure, change in digestive system and nervous system, etc. بچوں، یہ جو ایموشنز ہیں یہ ہماری فزیکل چینج میں بھی یا ہماری فزیولوجیکل چینجز بھی لاتی ہیں ہمارے اندر۔ جب ہمارے اندر یہ ایموشنز پیدا ہوتی ہیں تو ان کی وجہ سے ہمارا جو دل ہے وہ دھڑکنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کوئی ایسی خبر سنتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمارا دل دھڑکنے لگتا ہے، اس کی جو رفتار ہے تو وہ بڑھ جاتی ہے، ہارٹ بیٹنگ ہو جاتی ہے، اور یا کبھی ہمیں پلس ریٹ جو ہے، نبض جو ہے وہ اس کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے، یا بلڈ پریشر چڑھ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب اس نے کوئی خبر سنی تو اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ چینج ان ڈائجسٹو سسٹم، اور اس کے ہاضمے کی نظام میں بھی چینج آ جاتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی بولتا ہے کہ جب سے میں نے اس بات کو سنا تو میں کچھ کھانا نہیں کھا سکتا ہوں، مجھے کسی چیز کی طلب نہیں ہے۔ اینڈ نروس سسٹم، اور نروس سسٹم میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو سیکنڈ ون از سبجیکٹیو۔ ایموشنز آر دا موسٹ انڈیویژول as they differ from one person to person and vary in the same person in successive occasions. ایموشنز جو ہوتے ہیں، جذبات جو ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ انڈیویژولی ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے درمیان یہ ڈفر کرتا ہے، یعنی یہ مختلف ہوتا ہے، بلکہ ایک ہی انسان کے اندر یہ مختلف اوقات میں مختلف جذبات ہو جاتے ہیں، مختلف ایموشنیں ہوتی ہیں، یعنی یہ ایموشنز جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی سطح کی نہیں رہتی۔ تو تیسرا ہے ڈسپلیسمنٹ۔ If we are angry and a person comes and insists on doing something against our will, the emotion of anger may soon be transferred on him. اگر ہم کسی وقت غصے میں ہوں تو ایک آدمی آتا ہے اور وہ ہمارے سامنے کوئی کام کر جاتا ہے یا ہمیں انسسٹ کرتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے، اور ہم اس وقت غصے میں ہوتے ہیں، تو ہمارا وہ غصہ وہ اس پر ٹرانسفر ہو جاتا ہے، یعنی ہم اس کے ساتھ شرارت کرتے ہیں۔ مثلاً ایک استاد ہوتا ہے، اگر اس کو کچھ پہلے سے گھریلو کوئی پرابلم ہوتی ہے، وہ غصے میں ہوتا ہے، تو وہ
بچوں کو معمولی حرکتوں پر وہ پیٹنا شروع کر دیتا ہے. وہ غصہ وہ ان پر وہ نکالتا ہے. یعنی ایک آدمی نے اس کو غصہ چڑھایا تو وہ دوسرے آدمی پر وہ اس غصے کو نکالتا ہے. تو ایموشنز جو ہوتی ہیں تو یہ ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہیں، یعنی ایک جگہ سے یہ دوسری جگہ یہ استعمال ہوتی ہیں، ڈسپلیس ہوتی ہیں. چوتھا ہے وائڈر رینج. ایموشنز کا رینج جو ہے وہ بہت وسیع ہے. ایموشنز جوانی میں بھی ہوتے ہیں، بڑھاپے میں بھی ہوتے ہیں. یہ زندگی کے ہر عمر میں ہر انسان کے جذبے جو ہوتے ہیں، چاہے وہ بچپن ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، تو اس کا رینج جو ہے وہ وسیع ہے. دے آکر ایٹ آل سٹیجز آف مینٹل ڈیولپمنٹ. یہ ہر سٹیج پر ہوتا ہے. اسی طرح ففتھ ون از رائز ابرپٹلی. ایموشنز رائز ابرپٹلی بٹ ڈائی سلولی. انسان کو جو شرارت جو چڑھ جاتا ہے، اینگری ہو جاتا ہے، یا جو اس کے اندر کوئی جذبہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ جلدی پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس کو ختم کرنے میں اس کو دیر لگتی ہے. An angry man remains angry for a long time. ایک غصے والا آدمی بہت دیر تک غصے میں رہتا ہے. And expresses anger on everyone. اور ہر ایک پر غصہ کرتا ہے. Whether he is innocent or guilty. چاہے وہ نردوشی ہو، یعنی اس کا کوئی دوش نہ ہو، اس کا کوئی قصور نہ ہو، یا وہ قصوروار ہو. Sixth one is feelings. Every emotional experience or reaction involves feelings. For example, anger, fear or joy. تو یہ ایموشنز جو ہوتے ہیں تو اس سے آدمی کے اندر کچھ وہ محسوس کر لیتا ہے، وہ اینگری ہو جاتا ہے، یا کسی وقت وہ کوئی بات سن کر وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، فیئر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، یا کسی بات کو سن کر وہ اسے خوش ہوتا ہے. تو ان چیزوں کا، اینگرینس کا، فیئرنس کا یا جوائے کا وہ اظہار کر لیتا ہے. Having savings. Seventh one is having savings. One emotion may give rise to another emotion of a different nature. ایک ایموشن جو ہے یہ دوسرے ایموشن کو جنم دیتی ہے. Disappointment due to getting low marks in the examination gives rise to anger towards the examiner. جب ایک آدمی کو، ایک بچے کو کم مارکس امتحان میں اس نے لیے ہوتے ہیں، کم مارکس اس کو آتے ہیں، تو وہ ایگزامنر کی طرف اس کا غصہ جاتا ہے. فیئر، ریجیکشن اینڈ اینگر میں آپریٹ سائملٹینیسلی. تو اسی طرح بچوں، آٹھواں جو ہے انٹیلیجنس، تھنکنگ اینڈ امیجنیشن ہیو گاٹ نیگیٹو کورلیشن ود دا ایموشنز. جب انسان کو کوئی غصہ چڑھ جاتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے، تو اس وقت اس کی انٹیلیجنس، اس کی تھنکنگ، اس کی امیجنیشن وغیرہ
یہ کام نہیں کرتی ہیں. ان کا اس کے ساتھ پھر اس کا ریلیشن جو ہوتا ہے وہ اس کا پازیٹیو اس وقت ریلیشن نہیں ہوتا ہے بلکہ نگیٹیو ریلیشن ہوتا ہے. ان چیزوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. وین وی آر انڈر ایموشنل ایکسائٹمنٹ آور انٹیلیجنس تھنکنگ اینڈ امیجنیشن آر لوورڈ ڈاؤن. اس وقت ہماری ذہانت، ہماری سوچ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گر جاتی ہیں. سو دے ہیو گاٹ نیگیٹو کوریلیشن ود انٹیلیجنس تھنکنگ اینڈ امیجنیشن. اس لیے ایموشنز کا جو ریلیشن ہے انٹیلیجنس تھنکنگ یا امیجنیشن کے ساتھ وہ اس وقت نگیٹو ہو جاتا ہے. تو بچوں، یہ تھے کچھ کریکٹرسٹکس جو ایموشنز کے ہوتے ہیں تو جن کو ہم نے آج پڑھا. تو باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے دوسری ویڈیو میں. انشاءاللہ دوسری کوسچن کو ہم پڑھیں گے. باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.